اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سیدہ ہرا شیرازی، اور آج ذکر ہے اس ہستی کا جو کہ سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل ہیں۔ آپ کیونکہ جب بھی ذی الحج کی 9 تاریخ آتی ہے تو یہ وہ پرغم تاریخ ہے، وہ قیامت خیز تاریخ ہے جس پہ شہادت حضرت مسلم بن عقیل ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علی مقام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عقیل کے بیٹے ہیں، اور مولائے کائنات حضرت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کے داماد بھی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ آپ بنی ہاشم کے ان بہادر ترین افراد میں سے موجود ہیں، ان بہادر ترین افراد میں شامل ہیں جن کا مقابلہ سارے عرب میں، ساری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہاشمی شیر ہیں، جیسے کہ حضرت عباس سے علمدار ہیں، اسی طرح سے بالکل حضرت مسلم بن عقیل ہیں، جیسے جناب جعفر طیار تھے، اسی طرح سے حضرت مسلم بن عقیل کی شجاعت اور آپ کے علم کے کیا ہی کہنے۔ حضرت مسلم بن عقیل پہلے شہید ہیں کرب و بلا کی جو تاریخ ہے، اس کے پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل ہیں، کیونکہ آپ سفیر حضرت امام حسین علی مقام ہیں۔ آپ کو باب الحوائج کا مرتبہ پروردگار عالم کی جانب سے عطا کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کا وسیلہ دے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوئی بھی دعا کی جائے تو دعا لازمی مستجاب ہوتی ہے، کیونکہ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی پوری کی پوری نسل حضرت امام حسین علی مقام پر قربان کی ہے۔ آپ کے 2 بیٹے جو کوفے میں شہید ہوئے ہیں امام حسین علی مقام پر، اور 2 بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، آپ کی پوری نسل امام حسین علی مقام پر قربان ہو گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین علی مقام نے جب کوفے کی جانب روانہ کیا کہ مسلم آپ کوفے جائیے، اور وہاں سے بار بار کیونکہ لوگ امام حسین کو طلب کر رہے تھے کہ امام حسین ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوفے تشریف لے آئیے، عراق تشریف لے آئیے، تو حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کے حکم پر امام حسین کے سفیر بن کر کوفے تشریف لے گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے پہنچے تو وہاں پر آپ نے لوگوں کو راضی بھی کیا بیعت کے لیے، اور پہلے سے لوگ راضی بھی تھے، پہلے سے امام حسین کے طلبگار تھے، امام حسین کی بیعت کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب امام حسین کو آپ نے خط لکھا تو وہاں پر تاریخ بتاتی ہے، روایات بتاتی ہیں کہ کم از کم 18,000 لوگ موجود تھے جو امام حسین کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ میرے آقا و مولا آپ جلد از جلد عراق تشریف لے آئیے کیونکہ یہ لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، بس عبید اللہ ابن زیاد کو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی، اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کر دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو کے لیے منادی کرا دی گئی کوفے کے اندر کہ کوئی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے گا، ورنہ اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے حضرت جناب محمد اور جناب ابراہیم کوفے میں در بدر پھرتے رہے، آپ کے دونوں بچے بھی آپ سے جدا ہو گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے وہ کوفے میں در بدر پھر رہے ہیں۔ اب کیونکہ جناب مسلم بن عقیل جب در بدر پھر رہے ہیں تو ایک ضعیفہ جس کا نام طوا تاریخ کے اندر بیان کیا گیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل جب اس کے گھر پر آئے اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ وہی سفیر حسین ہیں، یہ مسلم ابن عقیل ہیں، یہ حضرت علی امیر المومنین کے داماد بھی ہیں، ان کے بھتیجے بھی ہیں، تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے دی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب پناہ مل گئی تو آپ اپنی زرہ پر سر رکھ کر لیٹ گئے، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائیں اور کہتے ہیں مسلم میں تمہیں لینے کے لیے آ گیا۔ میں کہوں گی خوشا نصیب آپ کے مسلم کی کیا قسمت آپ نے پائی کہ آپ کو کائنات کا امیر جناب امیر علیہ السلام، آپ کو حضرت علی علیہ السلام آپ کو لینے کے لیے تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ میرے جو ہے مولائے کائنات مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تو فوراً آپ اٹھے اور آپ کو اپنے بچوں کا خیال آیا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ طوا کا بیٹا گھر کے اندر آ گیا اور کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم صادر کیا ہے کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے، میں ان سے انعام لینا چاہتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ماں بار بار ایک حجرے کی طرف جا رہی ہے، گھر میں کبھی پانی رکھتی ہے، کبھی کھانا رکھتی ہے، کبھی وضو کا پانی پیش کر رہی ہے، تو اس نے جا کر دیکھا وہاں پر مسلم بن عقیل
موجود تھے، اس نے طوع نے بڑی گزارش کرتی رہی کہ تو خدا کا خوف کر کے، وہ علی کے بھتیجے بھی ہیں، علی کے داماد بھی ہیں، حسین کے سفیر ہیں، کہتا ہے نہیں مجھے عبید اللہ ابن زیاد سے انعام چاہیے۔ اس نے فوراً خبر کیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے 300 سپاہیوں کی فوج طوع کے گھر کے باہر جو ہے وہ بھیجی۔ حضرت مسلم بن عقیل چل دیے، طوع روکتی رہی، آپ کہتے ہیں نہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کوئی ہم پر احسان کرے اور ہم اسی کے گھر کو جو ہے حملہ آور ہونے دیں، نہیں میں باہر جا کے ان سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے مقابلہ کیا، 300 سپاہیوں کی فوج کو آپ نے قتل کر دیا۔ صبح سے شام تک فوج پہ فوج آتی رہی۔ جب فوج پہ فوج جو ہے وہ نعمان بن بشیر طلب کرتا رہا تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ صبح سے جو ہے وہ فوج آ رہی ہے، شام ہو گئی ہے، مسلم کا مقابلہ کوئی نہیں کر پا رہا۔ تو اس نے تاریخی جملہ لکھا جو کہ تاریخ میں رقم کر دیا گیا کہ کسی بنی بکار سے جنگ نہیں ہو رہی، یہ ہاشمی شیر ہے، علی کے شیر سے جنگ ہو رہی ہے، یہ علی کا شاگرد ہے، یہ علی کا بھتیجا ہے، علی کا داماد ہے، تو علی کے شیر سے جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اتنے بہادر تھے، اتنے شجاع تھے کہ ان کو جب ان کو کچھ نہیں سوجا کہ کس طرح سے اس ہاشمی شیر کو قابو کیا جائے، تو 400 سپاہیوں نے مل کر ایک بڑا سا گڑھا کھودا، اس کے اوپر گھاس کو رکھ دیا گیا اور جناب مسلم بن عقیل جب دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو آپ اس گڑھے کے اندر گر گئے۔ جب آپ گر گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی تلوار ہمیں دے دیجئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ تم خدا کی قسم کھاؤ کہ میں امان میں ہوں۔ کہا کہ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ امان میں، آپ اپنی تلوار ہمیں دے دیجئے۔ جیسے حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار ان کے سپرد کی تو ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو رسیوں سے باندھ دیا، آپ کے گلے کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، آپ کے جسم کو زنجیروں سے زیب تن کر دیا گیا، زنجیروں سے جکڑ دیا گیا اور آپ کی تلوار کو چھین لیا گیا۔ لوگوں نے آپ پر وار کرنے شروع کیے، ایسے وار کیے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے لب کٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو رسیوں سے لیس کر کے، رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر جو ہے وہ کھینچتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جب پیش کیا گیا تو غلاموں نے کہا کہ سر اٹھائیے اور ان کو سلام کیجیے، یہ آپ کے امیر ہیں۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں یہ میرے امیر نہیں ہیں، میرے امیر حسین ابن علی ہیں، وہ صرف میرے امیر ہیں، میں ان کو سلام نہیں کروں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ دارالعمارہ کی چھت پر ان کو لے کر جایا جائے۔ بس قتل ہونے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں۔ جب غلاموں نے دیکھا کہ آنسو ہیں، کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، کہ آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ کہا کہ ہرگز نہیں، میں موت سے ڈرتا نہیں ہوں، بلکہ مجھے افتخار ہے کہ میں علی کے بیٹے حسین پر قربان ہو رہا ہوں، میں حسین کی خاطر اپنی جان پیش کر رہا ہوں، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو خط لکھا کہ مولا حسین آپ ادھر عراق تشریف لے آئیے، اور میرا آقا اپنی بہنوں کو لے کر جو ہے وہ عراق کی طرف آ رہا ہے، لیکن یہ جگہ اس قابل نہیں ہے کہ میرے مولا اپنی بہنوں کو لے کر اس سرزمین کی جانب آئے۔ بس جناب مسلم کا ادھر یہ حال ہے، ادھر امام حسین عرفات سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جب آپ منزلوں کو طے کر رہے تو راستے میں ایک وہ منزل آئی کہ امام حسین اس کو اضطراب ہوا، آپ کا چہرے پہ رونے کے آثار ہیں، آپ کی طبیعت بے چین ہے۔ حضرت عباس علمدار فرماتے ہیں کہ آقا یہ اس کیفیت کا سبب بتائیے، تو مولا نے کہا کہ عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جیسے ہی حضرت عباس نے امام حسین کی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ دارالعمارہ کی چھت پر ایک نوجوان ہے جس کے دونوں گھٹنے زمین سے لگے ہوئے ہیں، جس کے بال پریشان ہے، جس کے لب کٹے ہوئے ہیں، اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا یہ بڑا مظلوم شخص ہے۔ کہا کہ عباس آپ جانتے بھی ہیں یہ مسلم ہے۔ کہا کہ مولا جس معجز نمائی سے آپ نے مجھے ان کا دیدار کرایا، آپ مجھے اس معجز نمائی سے کوفے پہنچا دیجیے تاکہ میں اپنے بھائی کی مدد کر سکوں۔ بس حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دارالعمارہ کی چھت کے نیچے ایک بی بی اپنے برقع کو پھیلائے ہوئے، برقع کے دامن کو بیٹھی ہوئی ہے۔ بس مسلم کا سر جو ہے وہ کاٹ دیا گیا اور اس بی بی کی آغوش میں وہ سر گر گیا، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو کوفے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا، لاش کو کوفے کی گلیوں کے اندر پھرایا گیا۔ امام حسین علی مقام نے بی بی زینب سے کہا کہ کوفے سے بہت بری خبر
خبر آئی ہے، آپ علی کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں میرا بھائی مسلم خیریت سے تو ہے، کہا کہ میری بہن رقیہ کو بلایا جائے۔ حضرت رقیہ اور ان کی بیٹی جناب عاتقہ کو جب بلایا گیا، وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی ہیں، 3-4 برس کی بچی ہیں، جب آئی ہیں تو امام حسین اپنی مسجد سے کھڑے ہو گئے اور حضرت عاتقہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ آپ فرماتی ہیں کیونکہ خاندان بنی ہاشم کی دختر ہیں، ان کی بیٹی، آپ فرماتی ہیں کہ مامو جان میرے بابا خیریت سے تو ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ تمہارا بابا دین حق کے لیے قربان ہو گیا۔ آپ نے حضرت عاتقہ کو پیار کیا، ان کے کانوں کے اندر صندوقچی منگا کر ان کے کانوں کے اندر نئی بالیاں پہنائی۔ ایک بچی جو کہ حسین ہی کی بیٹی 3.5 برس کی بچی کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی ہے، اور دیکھ رہی ہے کہ جب بھی کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کے کانوں کے اندر نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ لیکن عصر عاشور جب وہی بچی یتیم کر دی گئی تو اس بچی کو کس طرح سے تسلی اور تشفی دی گئی کہ بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ شام غریبہ میرے سر سے میری چادر کو چھین لیا گیا، اور وہ بالیاں جو میرے بابا نے پہنائی تھی اس بے دردی سے میرے کانوں سے کھینچ لی گئی کہ میرے کانوں سے خون جاری ہو گیا، اور میرے فرات کی جانب نگاہ کر کے اپنے چچا کو بلایا، آئیے چچا عباس۔